نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں بڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آج میں آپ کو سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کوششیں بیان کرنا چاہوں گا۔ دین کے لیے جو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، دین کے لیے انہوں نے کوششیں کی، تو ان کے بارے میں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اسپیشلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگانی میں طائف کے جو سفر کاٹا تھا، طائف شہر کا۔ طائف شہر مکہ کے قریب ایک شہر تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ سخت طبیعت کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جانے کا ارادہ کیا تھا کہ وہاں جا کے تبلیغ کر سکے، اللہ کی بات کر سکے، اللہ کی عظمت کو بیان کر سکے، اور اپنی پہچان کرا سکے کہ میں کون ہوں اور مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے شاید آپ لوگ رہ نہ پائیں، کیونکہ ایک بہت ہی ایک اٹریکٹیو واقعہ ہے، ایک بہت ہی پر اثر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا، ان کی اس تکلیف برداشت کرنے کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ دین جو آج ہمیں ماں کے گود میں جو ہمیں ملا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ایسے نہیں آیا، یہ بہت قربانیوں سے آیا ہے، اور اسپیشل قربانی اسلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو جہاں کی قربانیاں تھیں، جو کبھی نہ رائے گاہ جائیں گی اور نہ رائے گاہ تھیں، نہ رائے گاہ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی، عزت دی اور عزت دیں گے۔ بہت بڑی عزت اللہ سبحانہ ان کو دی ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ پاک نے پوری کائنات کو جنم دیا، زمینوں کو آسمانوں کو وجود دیا۔ تو چلیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ، اہم جو زندگی کا جو تبلیغ کا، جو طائف کے شہر کی طرف جو انہوں نے رخ کرنا تھا، اس کی وہ جو ٹائم انہوں نے وہاں پہ جو گزارا تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں شیخ صاحب کی کتاب سے، حکایت صحابہ سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ واقعہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، اور ان کی قربانی کا ہے، اور اسلام کی خالص صعوبتیں برداشت کرنے کا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیں گے اور اس کو بہت زیادہ توجہ دیں گے، بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں اور ان کی اس قربانی کو سنیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، ایک واقعہ ہے ان کی زندگی کا۔ جب وہ طائف تشریف لے جا رہے تھے تو کیا رونما ہوا۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے۔ باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کو بڑی جماعت ہے، کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے۔ کہاں پہ جی؟ طائف میں۔ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے، اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اور اللہ کی دین کی طرف بلایا، بہت پیار سے بلایا، اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے، یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا، اور نہایت بے رخی
اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کے بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو جیسا کہ دعویٰ ہے تیرا، تو تیری بات سے انکار کر دینا ہی مصیبت سے خالی نہیں ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام اور سٹی، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹی، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جل جلالہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس انور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک الملک کی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ آسمانی فرشتوں میں سب سے بڑے 4 ملائکے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی قوم اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا میرے آقا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ کون لوگ؟ طائف کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے
ملائکہ نے کہا، اس فرشتے نے جو پہاڑوں کی نگران تھی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو اور اگر آپ اجازت کریں تو میں جو 2 پہاڑ ہیں طائف شہر کے آس پاس، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اس پوری قوم کو بیچ میں مسخ کر دوں، یہ سب درمیان میں کچل جائیں، جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید کرتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یہ ہیں اخلاق کس کے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بے شک میرے لاڈلے پیغمبر، اے سردار دو جہاں، تیرے اخلاق سب سے عظیم ہیں، بہت زیادہ عظیم ہیں، تو بہت بڑی عظمت اخلاق والا ہے، بہت بڑی عظمت والے اخلاق والا ہے، تو بہت اعلیٰ اخلاق والا ہے کہ تیرے اخلاق بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں جی۔ تو شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے اسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی محمدی ہونے کا، نبی کے نبی کا پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ واقعہ آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے شہر جانے کا واقعہ آپ نے سنا، ان کی زندگی کا، کہ وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ میں طائف جاؤں گا، اور طائف چونکہ مکے کے پاس جو بڑا شہر تھا، وہاں کے بڑے بڑے سرداران ہیں اور وہ قوم بھی تھوڑی سی تگڑی قوم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلیں اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ جو ان کے سردار ہیں وہ مسلمان ہو گئے تو اس وقت چونکہ پسماندگی تھی دین کے حوالے سے اور لوگ بہت زیادہ جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، اور بہت بڑی جہالت تھی، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑی جہالت۔ کون سی جہالت تھی وہاں پہ میرے بھائیو؟ وہ جہالت تھی کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا عام تھی، شراب عام تھی، اور جو ہے نا اپنی بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایسے پتھر دل اور وحشی لوگ تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے جی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان کو پتھر مارے ہیں جی، اور ان کے پیچھے تالیاں پیٹی ہیں جی، اور شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر بھی اپنے دل میں محبت کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور محبت دی۔ حالانکہ ملائکہ آیا، اگر آج جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم کسی سے جھگڑتے ہیں یا کوئی بندہ ہمیں ضرر پہنچا دے، جیسے شاید شیخ صاحب نے فرمایا، تو چھوٹی موٹی بات پہ ہم کتنے بگڑ جاتے ہیں، کتنے اوپر چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان سے بات نہیں کرتے، اگر کوئی موقع ملتا ہے تو کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا، دیکھیں چھوٹی سی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں۔ قرآن عظیم نے قرآن کے تین قسمیں اخلاق کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک اخلاق عظیم، ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ۔ یہ 3 اخلاق تھے، 3 اخلاق۔ اخلاق حسنہ کون سا ہے؟ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے آپ سے زیادتی کی، آپ کو تھپڑ مارا، تو جواب میں آپ بھی اس کو تھپڑ مار دو۔ اگر ایک بندے نے آپ سے ایک بات زیادہ کی، آپ اسی مطابق چلو، ہیں جی، تو یہ اخلاق حسنہ۔ اگر اس نے آپ کو گالی دی تو گالی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بھی بدلے میں گالی دو، لیکن اگر آپ دیتی ہو برابر میں تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ کو کوئی ضرب لگاتا ہے، آپ بھی اسی حساب سے اس کو ضرب دیتے ہو، یہ جو ہے نا یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کریمانہ کیا ہے؟
اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو نقصان پہنچایا، تو آپ نے جواب میں کیا کیا؟ آپ نے اسے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ جو زیادتی تم نے مجھ سے کی ہے میں تم سے وہی بدلہ لوں، لیکن جاؤ میں نے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک اخلاق عظیم ہے، اخلاق حسن تو بیان ہو گیا، اخلاق عظیم بھی بیان ہو، اب اخلاق کریمانہ بھی بیان ہو گیا قرآن کی روشنی میں۔ اور اب اخلاق عظیم کی بات ہے تو اخلاق عظیم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اخلاق بہت ہی بلند ہیں، بہت عظیم ہیں۔ تو اخلاق عظیم کیا ہے؟ اخلاق عظیم یہ ہیں جو آپ نے یہ سنا ہے کہ طائف میں گئے، ان لوگوں نے ان سے باوجود یہ کہ ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کی خاطر مدارت کرتے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے بہت بلند ترین خاندان میں سے تھے، قریشی خاندان میں تھے، اور بہت اچھا خاندان سے تھے، بہت اچھے خاندان سے تھے۔ ان لوگوں نے اس کی عرب کی جو بہت بڑی مشہور مہمان نوازی ہے، اس مہمان نوازی کو چھوڑ کے ان لوگوں نے ان پہ اتنی صعوبتیں جو ہے نا ڈالی، ان کو تکلیف، اور بچوں کو پیچھے لگایا، تالیاں پیٹیں، جی جو ہو سکا انہوں نے کیا، ایون یہ کہ پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پورا وجود خون سے لہو لہان ہوا جی۔ پھر فرشتہ آتا ہے، آسمانی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا، اور ساتھ میں اس فرشتے کو بھیجا ہے جس کے کنٹرول میں پہاڑوں کا کنٹرول ہے، تو وہ اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ان سے کہہ دیجئے تاکہ یہ آپ کا بدلہ لے لیں۔ تو اس فرشتے نے سلام کے جھک کے اور فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو طائف شہر کے جو آس پاس کے پہاڑ ہیں ان کو میں ملا دوں، اور ملانے کے بعد کیا ہوگا کہ طائف کے لوگوں کو بالکل مسخ کر ڈالوں جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا۔ لیکن اخلاقی پہاڑ نے، جو اتنے بڑے اخلاق کے پہاڑ، اتنے زبردست جذبے والے، اتنے زبردست پاک انسان، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجے گئے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، اگر ان لوگوں نے آج مجھے تکلیف دی تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر انہیں ہدایت نہیں ملتی تو ان کے بچوں میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جن کو ہدایت مل جائے گی، اور یہ طائف کا شہر جو ہوگا یہ روشنی والا ہو جائے گا اور اسلام سے منور ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے جی، انہوں نے زیادتی بھی کی، اتنی زیادتی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں ان کو معاف بھی کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں اس ملائکے کے ذریعے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ معاف بھی کر دیا، اور پھر ان پہ احسان یہ کیا کہ ان کو دعا دی۔ تو یہ وہ جو ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤ، میری ماں بہنوں کو بھی بٹھاؤ، اور یہ واقعہ ان کو سناؤ سردار دو جہاں کی زندگی کا، کیونکہ اس واقعے سننے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک کارگزاری آئی ہوئی تھی، ہم نے سنا تھا کہ فرانس میں ایک پیرنٹس میٹنگ تھی ایک کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ باری باری ہر بچے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا گول کون سا ہے، آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ تو ہر بچے کا جو ہے نا ایک اپنی سوچ تھی، کسی نے کہا کہ میں یہ بنوں گا، کسی نے کہا میں وہ بنوں گا۔ تو ایک بچے کے پاس آئے جو پیرنٹس کے پاس تھا، تو اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا کہ میں بناؤں گا، میں انشاءاللہ آئی ول بی اے صحابی ان فیوچر، انشاءاللہ کہ میں ایک صحابی بنوں گا۔ اب اس بچے نے صحابی کا نام کیوں نہیں کہ میں صحابی بنوں گا؟ کیونکہ اس نے صحابیوں کی واقعات سن کے اس کے اندر ایمان اتنا رچ گیا تھا ماشاءاللہ کہ دیکھیں تعلیم جو ہے انسان کو بندہ بناتی ہے۔ تعلیم اپنے بچوں پہ اس لیے سے مت کرواؤ کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے، اچھی بات ہے کہ سوسائٹی کا، لیکن آپ سب سے پہلے اس کو اچھا انسان بناؤ۔ آپ معاشرے کو اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤ، تاکہ اگر آپ کی موت آتی بھی ہے تاکہ آپ نے معاشرے کو ایک اچھا انسان دیا ہو، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور وہ دعاؤں کا منبع ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی اخلاق نصیب فرمائے جیسے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ امید ہے کہ آج کے واقعے سے اور آج کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ جو قربانی جو واقعات جو ہم نے سنے، اس سے کافی سبق ہمیں ملا ہوگا، اور ہم بھی انشاءاللہ یہ اسی عہد سے آگے بڑھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اور ہر انسان سے اچھی طرح پیش آئیں گے، اور زبردست طریقے سے ہم ایک دوسرے کو پروٹوکول دیں گے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے یاروں دوستوں میں، ایون
ایوری ویئر جہاں پہ بھی ہو تو انشاءاللہ وی ول پرفارم دیٹ. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ ہم اس حساب سے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بما مجھے یہ میں نے جو باتیں کی اپنی اصلاح کی نیت سے کی. بال جتنی تیزی دیوار پہ بندہ مارتا ہے وہ بال واپس سے پلٹتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بال واپس جو میں پھینکتا ہوں وہ واپس میرے ہاتھ میں آئے. تو اٹس مین کہ میری اصلاح ہو. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ لوگوں کی بھی آپ لوگوں کو اطلاع ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے جڑ کر محبت کرنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ والعزیز آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. پوری واچ کیجیے گا اور محبت سے دیکھتے رہیے گا. اور ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے یہ جو واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بیان کرتے رہیے گا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے ان کی زندگی ان کی قربانی ہم سب کے سامنے آ سکے اور ہمارے بچوں کے سامنے آ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.